أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. سابقہ آیات مقدسہ میں بھی اللہ رب العالمین نے غزوہ احد میں عارضی شکست پر صحابہ کرام کو خوب ڈانٹ پلا دی. مذکورہ آیات کریمہ میں بھی ڈانٹ پلاتے ہیں. پچھلی آیات میں فرمایا کہ وما محمد الا رسول، افواہ جو پھیلی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شہادت کی تو صحابہ کرام نے ہمت ہار لی، ہوش و حواس کھو بیٹھے. نبی پاک چلے گئے، شہید ہو گئے، اب ہم نے کیا لڑنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، وہ تو اللہ کے رسول ہیں بس، وہ خالق کل کائنات تو نہیں ہے، وہ تمہارے معبود تو نہیں ہے، وہ تو تمہارے رہبر ہیں، پیشوا ہیں، لیڈر ہیں. اگر وہ دنیا سے چل بسے اور کچھ دنوں کے بعد تو آخر جانا ہی ہے انہوں نے، تو پھر کیا تم دین چھوڑ دو گے، جہاد چھوڑ دو گے؟ خوب ڈانٹ پلا دی. مذکورہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ ڈانٹ پلا رہے ہیں. یعنی کہ معمولی سی غلطی پر اللہ تعالیٰ کتنی ڈانٹ رہے ہیں، کتنی ڈانٹ پلا رہے ہیں صحابہ کرام کو. اور یہاں کیا ڈانٹ ہے کہ دیکھو تم پر تو جہاد فرض نہیں ہوا، صرف تم سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء آتے رہے، ان پر بھی جہاد فرض ہو گیا. ان انبیاء کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے بھی مل کر جہاد کیا ہے، تو انہوں نے کبھی سستی نہیں دکھائی، کبھی کمزوری نہیں دکھائی، کبھی ہمت نہیں ہارے. تو تم کی ہمت ہار رہے ہو؟ تو ان ڈانٹوں کو سن کر رافضی لوگ، ابن سبا کی نسل، الٹے ذہن والے لوگ پھر برس پڑتے ہیں صحابہ کرام پر، پھر بکواسات کی بارش کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو جن صحابہ کو تم کہتے ہو الصحابہ تو کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عدل والے ہیں، سارے کے صحابہ اچھے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. کہاں گئی؟ دیکھو قرآن کو دیکھو کتنے ڈانٹ رہے ہیں. الو کے پٹھے. ان لوگوں نے یہ اصل میں پتہ ہے کہ یہ ایک تو خود لا علم ہے اور خود کفر پر چلنے والے لوگ ہیں، پلنے والے لوگ ہیں، اور پھر جناب ہمارے مسلمان جاہلوں کو ورغلاتے رہتے ہیں. دیکھیں سیدھی بات ہے کہ ایک گھر میں اگر ماں باپ کی لڑائی ہو تو بچے کیا کریں گے؟ آپ یوں سمجھو کہ آپ کے ماں باپ لڑ رہے ہیں تو آپ ابو کی سائڈ لے کر امی کو ماریں گے یا امی کی سائڈ لے کے ابو کو ماریں گے؟ تو اب تو چپ رہیں گے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہم پر. بڑوں کی لڑائی، بڑوں کے جھگڑے میں ہم خاموش رہتے ہیں، یہی تربیت ہے. اب اللہ تو اتنے بڑے ہیں تو اللہ ہی تو ہے، اللہ کے سوا باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں. باقی رہ گئے ہے تو صحابہ نا، پوری امت سے اعلیٰ اور افضل تو ہے نا. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر تھے، بہت بڑے ولی کامل تھے، اس طرح کہ اگر 1,00,000 عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے مشہور و معروف ہیں وہ افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر، کیا زبردست جواب دیا. فرمایا ایک عبد القادر جیلانی نہیں، 1,00,000 عبد القادر جیلانی جمع کر دو. حضرت معاویہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد پہ گئے ہیں،
اس جہاد میں جب وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، پھر گھوڑا جب دوڑا ہے، اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑی ہے، وہ مٹی جو پڑی ہے حضرت معاویہ کے جوتے پر، اس جوتے کے برابر لاکھ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آ سکتے۔ وہ صحابی رسول ہے، یہ ایک ولی اللہ ہے۔ تو یہ تو ہمارا نظریہ ہے، صحابہ کرام عظیم ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ باقی اللہ ڈانٹتے، اللہ تو رسول کو بھی ڈانٹتے، انبیاء کو بھی ڈانٹتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسے واقعات آئیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ سفارش کرنے کے لیے، وہ کہیں گے میں تو سفارش نہیں کر سکتا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، وہ درخت سے کھایا تھا۔ حالانکہ نافرمانی انہوں نے نہیں کی، بھول ہو گئی ان سے، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے نافرمانی کی۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کر لی تو ہم تو کافر ہو جائیں گے، پکی بات ہے، یہی عقیدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں میں نے تو 3 جھوٹ بولے، حالانکہ 3 جھوٹ نہیں ہے، وہ توریہ ہیں، وہ جھوٹ سے مشابہت رکھنے والے الفاظ ہیں، یعنی ذو معانی الفاظ ہیں۔ ان ذو معانی الفاظ کو ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے جھوٹ تصور کرتے تو کریں، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ عظیم ہستی ہے، دوسرے بڑے پیغمبر ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم کہیں گے ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، بس ایمان گیا، تباہی، بربادی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے لوگ آپ جلیل القدر پیغمبر، جلالی پیغمبر، آپ سفارش کریں، وہ کہیں گے مجھ سے تو قتل ہو گیا تھا دنیا میں نے کسی کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، میں تو قاتل ہوں، میں کیسے سے ابھی ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کہیں گے تو ہم تو کافر ہو جائیں گے۔ وہ اگر خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو کہنے دیں ان کو، وہ عظیم ہستی ہیں، وہ اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ ہے، تورات ان پر اتری ہے، ان کے جوتوں پر ہمارے سر اور ہماری آنکھیں قربان، لیکن وہ خود تو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں جن کا نام لے کر ہماری زبانوں سے بے ساختہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھے الفاظ نکلتے ہیں ان کے لیے، اور ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر ایمان لانا۔ اگر ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہی قرآن کی تعلیمات ہے، تو ہم کافر ہو جائیں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ہم تو کفر میں چلے جائیں گے۔ یہی حال صحابہ کرام کا ہے کہ صحابہ کرام پوری امت سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور اگر صحابہ کرام کی شان میں چھوٹی سی گستاخی کی جائے کافر۔ یہ آج کل جو کرتے ہیں، وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے کہا تم نے نماز پڑھی بغیر وضو، تیری نماز نہیں ہوئی؟ کہتے وہ نہیں ہوئی، تجھے کیا پتا، میں 40 سال سے بغیر وضو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز تو میری ہو رہی ہے۔ ہاں بس اس حساب سے تو پھر ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دو، برا بلا کہو، انبیاء کو کہو، تو بس پھر بھی کلمہ پڑھو۔ لیکن جو نظریہ قرآن نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ صحابہ کی گستاخی بھی کفر ہے، اور انبیاء کی گستاخی بھی کفر ہے۔ باقی اللہ اگر ڈانٹتا ہے صحابہ کرام کو تو اللہ، وہ تو خالق کل کائنات ہے، وہ ڈانٹ سکتا ہے، ڈانٹنے دو۔ مشاجرات صحابہ، اگر صحابہ آپس میں کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ لڑے ہیں، وہ آپس میں نہیں لڑے ہیں، منافقین نے لڑایا ہے۔ منافقین یہاں پر بھی تھے، اس طرف سے ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔ ہاں عظیم ہستیاں ہیں دونوں سائڈ۔ منافقین نے، آپ پوری تفصیل پڑھیں، منافقین نے کہا کہ ان کو ملنے نہیں دینا، اگر یہ دونوں مل گئے بات ختم ہو جائے گی، بس ملنے سے پہلے لڑائی۔ تو ادھر بھی منافقین تو ادھر بھی منافقین، جیسے ملنے کے قریب ہو گئے انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیا ہے، منافقین نے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو یہ منافقین نے ان کو لڑایا، بعد میں خون کے آنسو دونوں طرف سے روتے تھے، یہ غلطی ہو گئی۔ وہ تو عظیم ہستیاں ہیں، ان کے مشاجرات کو، یا انہوں نے ایک دوسرے کے مقابل اگر کچھ باتیں کی ہے تو ان کو کرنے دیں، ان کو حق حاصل ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں، احترام ہی کرنا پڑے گا ہر حالت میں۔ تو یہی حال ہے، صحابہ کرام تو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں، نظریات ہمارے ہیں، عقائد ہیں ہمارے۔ تو اس لیے اگر اللہ ڈانٹتے ہیں، اللہ کو حق حاصل ہے، وہ تو نبی کو بھی ڈانٹ سکتے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو رسول اعظم ہیں ڈانٹ رہے ہیں، اور پوری قرآن میں تعریف کر رہے ہیں اور کہیں ڈانٹتے بھی ہیں
کیا آپ کو کیا حق حاصل ہے میرے پیغمبر کہ آپ شہد کو حرام قرار دیں؟ میں نے آپ کے لیے اس کو حلال قرار دیا اور آپ نے کہا میں آئندہ نہیں کھاؤں گا شہد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا اپنی بات سے۔ تو اللہ اگر پیغمبر کو ڈانٹتا ہے یا کسی بھی پیغمبر کو ڈانٹتا ہے یا صحابہ کرام کو ڈانٹتا ہے، ان کو اللہ کو حق حاصل ہے۔ ہم اگر ڈانٹ تو دور، ہم والدین کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ ہم تو والدین کو ڈانٹیں گے تباہ ہو جائیں گے۔ تو والدین ایک والدین نہیں، لاکھوں والدین صحابہ کرام کے جوتوں پر قربان، تو وہ تو عظیم ہیں، ان کو کیسے ہم ڈانٹیں گے؟ ان کے مشاجرات کو دیکھ کر ہم کیسے ایک کی سائڈ لے لیں گے؟ ہاں خبردار، یہ نظریہ بڑا مشکل ہے، بہت پیچیدہ ہے۔ لہٰذا بس جب سے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے، ہم کسی بھی صحابہ کے خلاف نہیں ہیں۔ سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کے خلاف ذرہ برابر گستاخی کرنے پر بھی ایمان سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اے میرے نبی کے صحابہ سنو، وَكَأَيٍّ بہت سے، من نبی انبیاء کرام، میرے بہت سے انبیاء گزرے ہیں تم سے پہلے، قاتلہ کہ قتال کیا، جہاد کیا ہے، ماہو ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، ربیون نے، اللہ والوں نے، ان کے ماننے والوں نے، مسلمانوں نے، اطاعت گزاروں نے ان کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کیا ہے۔ بہت سے پیغمبر، صرف تم پر جہاد تو نہیں اترا، نازل ہوا، اس تم سے پہلے بھی تو جہاد ہوتا رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کثیر، بہت، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے مل کر، انبیاء کے ماننے والوں، انبیاء کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کیا ہے۔ تو تمہارے بھی تو رسول ہے، تم بھی تو ان کے ماننے والے ہو، تو تم پر بھی جہاد فرض ہو گیا ہے، لہذا جہاد کرو، ہمت کیوں ہارتے ہو؟ اس لیے آگے فرمایا فما وہنوا، جب ان انبیاء پر جہاد نازل ہوا، پھر ان کے ربانیوں نے، ان کے ماننے والوں نے، اس وقت کے اللہ والوں نے مل کر مسلمان انبیاء کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کیا، فما وہنوا، انہوں نے تو کبھی ہمت نہیں ہاری۔ فما وہنوا، وہن ہمت ہارنا،